اچھا مفتی صاحب، یہ دیکھا گیا ہے، بلکہ یہ عمومی طور پر جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج ہے کہ 10 محرم الحرام کو بڑی تعداد کے اندر تعزیہ داری کی جاتی ہے، اور یہ سنی حضرات، بعض سنی حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ وہ 10 محرم الحرام کو تعزیہ نکالتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد کے اندر یہ جو ہے نا معاملہ ہوا کرتا ہے. اور مفتی صاحب بلکہ یہ 10 تاریخ کو نہیں ہوتا کہ مطلب خاص کر کے 10 تاریخ کو یہ اچانک برآمد ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تیاری جو کی جاتی ہے نا وہ پہلی تاریخ سے کی جاتی ہے، مطلب بہت ہی مہذب انداز کے اندر اور بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ اسے تیار کیا جاتا ہے، اور 10 محرم الحرام کو یہ تعزیہ داری کی جاتی ہے. تو کیا مفتی صاحب یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے، درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تعزیہ بنانے کا تعلق ہے، تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ شبی ہے. اچھا، شبی کس کی؟ شبی ہے روضہ امام حسین رضی اللہ عنہ. صحیح. جس طرح کعبۃ اللہ ماڈل ہے، گنبد خضرا کا ماڈل بنایا جاتا ہے. سب یہ تو پہلی دفعہ آپ کے زبان مبارک سے سن رہا ہوں کہ یہ جو ہے تشبیہ، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک سے تشبیہ دی جاتی ہے نا. میں مقدس مقامات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کعبۃ اللہ ایک مقدس مقام ہے، گنبد خضرا ایک بابرکت مقام ہے، تو اسی طرح وہ بعض لوگ جو ہیں وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار کی شبیہ بنا کر یا عکس بنا کر وہاں پہ نہیں پہنچ پائے تو اس سے اظہار عقیدت ہے. صحیح. یہ ایک اصل ہے. اب گھروں میں بھی توغے لگے ہوتے ہیں نا، کعبۃ اللہ شریف کا ماڈل ہے، گنبد خضرا کا، تو اسی طرح روضہ امام کا بھی اگر لگا ہوا ہے، آپ کی دریح مبارکہ کا لگا ہوا ہے، تو اچھی چیزیں دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. صحیح. لیکن اس سے آگے کا جو معاملہ ہے، اس کو کندھوں پہ لینا، پھر ایک نمائشی معاملہ کرنا، پھر اس کو کاروبار کا ذریعہ بنا لینا، صحیح، دھندا بنا لینا. ایک درجے کے اندر تو اجازت آ گئی اس کی، اور لوگ حوالہ بھی پیش کرتے ہیں کہ امام احمد رضا علیہ رحمہ سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے اس کے حوالے سے کلام کیا اور اس کے جواز کی صورتیں بیان کی. بزرگوں نے بیان کی تو بالکل جواز کی صورتیں ہیں. جی، جائز کا ایسے یہ جو میں ابتدائی صورت عرض کر رہا ہوں، جواز کی صورت. جی. اس کے بعد اب جو معاملہ ہو رہا ہے کہ ایک نمائشی معاملہ کرنا، پھر اس کو ایک کاروبار اور دھندا بنا لینا، پھر اس کے ساتھ خرافات کا وابستہ ہو جانا. پہلی صورت کندھے پہ رکھ کر اس کو نکل رہے ہیں، ساتھ میں ڈھول تاشا باجے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اب کتنی بڑی آپ دیکھیے گستاخی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کعبۃ اللہ شریف کا کسی نے ماڈل لیا ہوا جی بالکل، اور ساتھ میں وہ اس کے گانے باجے، اس کے ساتھ ڈھول ڈھمکے باجے ہلڑ بازی ہو رہی ہو، تو کیا کوئی صاحب ایمان اس کو گوارا کرے گا؟ تو مطلب یہ تو وہ غم کی صورت حال کے اندر بقول ان کے کہ غم کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح تو یہ نعوذ باللہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. گناہ کے تو ہو ہی رہے ہیں، بلکہ یہ بے ادبی بھی ہو رہی ہے. دیکھیے، ہم اسی کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر ایک بابرکت مقام ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں تو یہ تو بے ادبی ہے صراحتاً. بالکل. تو ایک تو یہ تعزیہ لے کے نکلے اس طرح یوں بے ادبی کا معاملہ کیا. نمبر 2، مرد و زن کا اس میں اختلاط، عورتیں اور مرد ایک جگہ جمع ہیں. صحیح. اس کو دیکھنے کے لیے اس کے اعتبار سے پھر وہاں پہ کیا اپنے کی تمیز، کیا پرائے کی، کیا کسی کی ماں، کیا کسی کی بہن، بس ایک ٹھٹ ہے جو وہاں پہ لگا. پھر اوباش لوگ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں. پھر ہوتا یہ لوگ اس کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں. محسن بھائی بالکل ایسا ہی. بعض لوگ تعزیہ شبی بناتے ہیں. اچھا، شبی نہیں بنا رہے، شبی امام حسین کے روزے کی نہیں بنا رہے، بلکہ کوئی اپنے ذہن میں موجود کوئی تصوراتی خاکہ، کسی کو براق نظر آ رہی ہے اور کسی کو مور نظر آ رہا ہے، یعنی کہ خوابوں میں اب جس کے ذہن میں جو تصور ہے وہ اس کو جو ہے نا بنا کر پیش کر رہا ہے. اور تصور تو اجازت تو کسی اور چیز کی تھی اور اس نے یہاں پر کچھ اور بنا دیا. یعنی کہ بنانے کے بعد میں یہ عرض کروں، بنانے کے بعد اب وہ کیا کر رہا ہے، اب اس کو پورے سال کے لیے دھندا بنایا اس نے. لوگ آ کر اس میں سونا ڈال رہے ہیں، پیسے ڈال رہے ہیں، میوے ڈال رہے ہیں، اتنے ڈال دیتے ہیں. اچھا کاروبار ہو گیا یہ پورے سال کے لیے وہاں پہ ایک معاملہ. اچھا، اب یہ بندہ کر کے آ رہا ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، قرآن اس کو آتا ہے، کچھ بھی نہیں. بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں معاذ اللہ کے جو نشے کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف یہ شبی کے نام پر تبرک بنایا ہے، شبی نہیں بنائی، کچھ اور بنا لیا جو ان کے ذہن میں تصور ہے وہ بنایا اور اسے منسوب کر دیا امام کی طرف. لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہو گئی، پھر اس کو انہوں نے کاروبار بنا لیا. ہمارے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے. صحیح بات ہے. امام حسین کے پیغام پہ توجہ کی جائے. اچھا، پھر بعض لوگ اس سے اور آگے بڑھ گئے، وہ پھر اس میں منتیں مان رہے ہیں.
اس سے منتیں ماننا یہ کہاں کا شرعی تصور ہے؟ منت تو اللہ رب العزت سے، منت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور عبادت کی ہوتی ہے، عبادت مقصودہ کی ہوتی ہے، یعنی عبادت مقصودہ یا اس کی جنس کی ہوتی ہے۔ تعزیے سے کیا منت ماننا کہ میری امی جی کا جو ہے نا وہ بائی پاس کامیاب ہو گیا تو اگلے سال میں تعزیے پر 1 تولہ سونا چڑھاؤں گا۔ 1 تولہ مسجد میں نہیں دے سکتے، مدرسے میں نہیں دے سکتے، لیکن وہ تعزیے میں دینے کے لیے جو ہے انہوں نے منت مان لی ہے۔ 1 تولہ اگر وہ امام حسین کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دے تو امام ممکن ہے میدان معاشرے میں اس کی پیٹھ تھپتھپائے، بالکل بالکل بالکل، کہ اس سے کسی غریب کو راشن ڈلوا دے تو امام حسین ممکن ہے خوش ہوں، اس کو کسی کار خیر میں لگا دے تو امام حسین خوش ہوں گے، لیکن اس نے کہاں پہ چھڑا دیا؟ وہ تعزیے میں جو کہ مطلب جس میں خرافات کر رہے ہیں۔ اور یہ بار بار ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ کہ جس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر، اب وہ بندہ اس سے کیا کر رہا ہے؟ اس پیسے سے وہ شرابیں پی رہا ہے، وہ نشے کر رہا ہے، وہ الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، راستوں کو بہت سارے معاملات پھر اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں۔ وہ کوئی شبیہ نہیں ہے، بس وہ ایک اس کا تصوراتی خیال ہے، بلکہ بعض اوقات صورت بنی ہوتی ہے شکل ہے جانور کی اور دھڑ ہے انسان کا، اس کے نیچے سے لوگ گزر رہے ہیں کہ تبرک اس کے نیچے گزریں گے تو ہم بابرکت ہو جائیں گے اور بیماریاں ساری چلی جائیں گی۔ وہ کس میں؟ اس میں گھس جائیں گی بیماریاں۔ ابے بھائی یہ تم نے کہاں سے اور بالخصوص اس کے اندر خواتین، بوڑھی خواتین، بدعت سیئہ بھی کہا جا سکتا ہے اسے؟ دیکھیے یہ تو سراتن بدعت ہی ہے، اسلام میں کہاں اس کی اجازت ہے؟ سیئہ ہے، بدعت سیئہ کے اندر ہی آئے گا۔ یہ شبیہ بنانا جاندار کی یہ تو منع ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اس طرح صورتیں بنانا، مجسمے بنانا، اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ ہم ایک درجے میں اجازت ہے کہ شبیہ بنائی جا رہی ہے برکت کے لیے، زیارت کے لیے، عشق کو بڑھانے کے لیے، امام سے عقیدت کو بڑھانے کے لیے، یہاں پہ تو کچھ اور ہی معاملہ جس مقصد کے لیے جواز علماء نے فرمایا تھا اس مقصد کو فوت کر کے جو ہے وہ خرافات کے اندر پڑ چکے ہیں یہ لوگ۔ بالکل ان چیزوں کے اندر آ گئے۔ پھر اس کے علاوہ اور آگے چلے، پھر بعض اوقات ہوتا کیا کہتے ہیں اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھنڈا کرنے کے نام پر یہ جو بنایا تھا انہوں نے، کاغذ، پھول، پتیاں، یہ جو بھی ان کے ذہن میں خیال آیا اس کو لے لا کے سمندر میں ڈال دیا۔ اچھا مفتی صاحب، اس سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب گلیوں سے یہ گزر رہا ہو تو اس کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، اور اس کے بعض عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں مفتی صاحب کہ اگر تعزیہ جب تک گزرے نہیں وہاں سے تو ان کے گھر کا جو ہے چولہا نہیں جلتا۔ تجربہ بہت ہے آپ کا مفتی صاحب، دیکھا ہوا ہے، چیزیں دیکھی بھی مفتی صاحب۔ اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ پانی لے کر یہ تعزیہ کے نیچے ڈالتی ہیں۔ کیوں؟ یہ ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے مفتی صاحب ان کے نزدیک، تعزیہ کو ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا نام ہے، جب ان کی پانی گزر جائے نا تو ایک اچھا شگن مانتے ہیں یہ لوگ، اچھا معاملات لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے گھروں میں چولہا جل رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں جلاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا 10 محرم الحرام کو، تو ہم اپنے گھر میں چولہا نہیں جلائیں۔ اور یہ بہت سارے جگہوں پر اس طرح ہوتا ہے مفتی صاحب۔ دیکھیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، شہادت ہم کہتے ہیں امام کی شہادت یہ ایسی شہادت ہے کہ جس نے گرتی ہوئی امت کو سنبھال لیا۔ بے شک امام نے اپنے رفقا کی، اپنے اہل بیت کی، اپنے خانوادے کی قربانی دے کر جو دین پر احسان کیا ہے، قیامت تک اور بعد قیامت تک اس کو یاد رکھا جائے۔ بالکل۔ اور یہ تو وہ معاملہ ہے کہ دین جو آگے چلا اور دین بچا وہ سب یہ کربلا کا صدقہ ہے۔ بے شک، ورنہ تو یزید نے جو معاملات کیے تھے وہ تو ایک الگ ہی سمت لے کے جا رہا تھا معاملات کو۔ اب ہو گیا ہماری جو بیچاری نانیاں، دادیاں، پھپھیاں اور یہ خالائیں اور یہ خواتین یہ کہتے ہیں یہ تو منڈیا سے کرتے چلے آ رہے ہیں جی، تعزیے کے نیچے پانی ڈال لو۔ کیوں ڈال لو بھائی؟ کیا اس میں کوئی آگ لگی ہوئی تھی؟ کیا کوئی معاملہ تھا؟ دیکھیے اب یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں نا، یہ چوٹ کرنے کے لیے، جو شبیہ اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا جی، یہ جو ذہنوں میں اختراعات تھی اور بنا کر لے کے نکل رہے ہیں اور تماشا کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کا مقصد یہ مفتی صاحب جو بتا رہے ہیں آپ، یہ نعوذ باللہ شبیہ کے متعلق نہیں ہے، بلکہ جو خرافات چل رہی ہیں اس کے متعلق ہے، مجسمے بن رہے ہیں جو دیگر معاملات ہیں اس کے حوالے سے مرض کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ صرف ایک درجے کے اندر اجازت ہے وہ شبیہ ہو، لیکن اس کا تماشا اس طرح نہ بنایا جائے اور اس کے ساتھ بھی خرافات کو وابستہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کو کمزور ترین درجے پہ لے کے جا رہا ہے۔ امام کی محبت میں قرآن پڑھیے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیجیے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں کے اندر نہ بٹو۔ تو اس رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے اور جو امام کا پیغام ہے دین بچانا، دین کے پیغام کو عام کرنا، اس سے وابستہ ہو جائیں، اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کر دیجیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کس طرح سنورتی ہے۔